بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج آپ کے ساتھ ایک اہم موضوع پشتو رسم الخط پر بات کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں پشتو کا رسم الخط یہ نہیں تھا جو کہ آج ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی رہی ہے۔ چنانچہ دارا یوز کا ایک کتبہ جو میخی خط میں ہے، اس میں 3 جملے پشتو کے بھی ہیں۔ نے اریکا ہم، نے دروغنا آہم، نے زورگرا آہم، یعنی نہ میں اڑیل ہوں، نہ دروغ گو ہوں اور نہ ہی زور زیادتی کرنے والا۔ تحقیق کے مطابق پشتو بہت پرانی زبان ہے۔ اسلام سے قبل بعض محققین کو پشتو کے حروف میں خروشتی حروف ملے ہیں، یعنی خط میخی کے بعد یہاں خروشتی خط نے رواج پایا، مگر یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اسلام آنے کے بعد پشتو نے عربی رسم الخط کو اپنایا۔ ایک روایت کے مطابق پشتو رسم الخط میں مخصوص حروف سلطان محمود غزنوی کے 2 وزیروں حسن میمندی اور شیخ عبدالفتاح نے پشتو کے لہجے کے مطابق تھوڑا بہت اضافہ یا ترمیم کر کے عربی حروف تہجی کو اپنایا۔ فارسی کے علاوہ سنسکرت کے اضافی حروف پے، ٹے، چے، ڈال، ڑے، ژے اور قاف کو بھی اپنی اصلی شکل میں اپنایا گیا، مگر ان حروف کو پشتو کی ایک اپنی یعنی اردو حروف کے نیچے نصف گول دائرہ لگایا گیا اور اپنی ایک شکل دی گئی۔ اس کے علاوہ پشتو کے مخصوص حروف جن میں طرز ادا یعنی آواز مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہے، مگر لکھتے وقت ایک ہی حروف سے لکھے جاتے ہیں، درج ذیل ہیں، جو کہ پچھلے چارٹ میں بتا چکے ہیں، مگر پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے دہرائی کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، سین سے کے اوپر 3 نقطے لگا کر لکھا جاتا ہے برائے سین یا چے، مثلا سوک، سیم کے ساتھ سوک لکھا جاتا ہے، سوک یا چوک۔ زیم، ہے کے اوپر حمزہ برائے زے یا جیم، مثلا زوان، زیم کے ساتھ زوان لکھا جاتا ہے، زوان یا جوان کی آواز کے لیے زیم لگا کر لکھا جاتا ہے۔ گے، رے کے اوپر اور نیچے ایک ایک نقطہ لگا کر لکھا جاتا ہے برائے گاف یا ژے، مثلا گرا، کے ساتھ گرا لکھا جاتا ہے اور گیرا یا ژیرا کی آواز دیتی ہے۔ خین، برائے خے یا شین، سین کے اوپر اور نیچے ایک ایک نقطہ لگا کر لکھا جاتا ہے، مثلا خوخ، خے واو کے بعد خین لگا کر خوخ لکھا جاتا ہے، خوخ یعنی خوخ یا خوش کی آواز دیتا ہے۔ عام لسانی اصول کے تحت پشتو میں بھی الفاظ کا تلفظ، طرز ادا، محاورہ وغیرہ وغیرہ کم و بیش ہر 10 کلومیٹر پر تھوڑا بہت مگر کم و بیش 100 کلومیٹر پر نمایاں طور پر بدلتا نظر آتا ہے۔ اس لیے یوسفزئی اور خٹک لہجوں کے علاوہ آپ کو بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان، ہنگو، پارا چنار، بفا، مانسیرا، علاقہ نرڑا، پنجاب، عیسیٰ خیل، تحصیل ضلع میانوالی، اسی طرح کوئٹہ بلوچستان اور کابل قندھار کی پشتو میں خاصا فرق معلوم ہوگا، مگر مشترکہ خط کے سبب لکھے ہوئے مضامین کو عام پشتو قبائل بآسانی پڑھ اور سمجھ لیتے ہیں۔ البتہ یوسفزئی کے میدانی علاقوں کا تلفظ اور نرم لہجہ اپنی ہماگیر خوبیوں کے مد نظر معیاری زبان مان لیا گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق پشتو شاعری کی ابتدا امیر کروڑ سے ہوتی ہے، جن کا تعلق افغانستان علاقہ غور سے تھا۔ 139 ہجری تک زندہ رہے۔ ان کی ایک نظم ہمیں محمد ہوتک کی کتاب پٹا خزانہ یعنی مخفی خزانہ سے
ملی ہے۔ معزز دوستو، خواتین و حضرات، بایزید انصاری المعروف پیر روخان یا پیر روشن رحمۃ اللہ علیہ کے خیر البیان نامی کتاب، جو کہ ڈاکٹر اختر جان کی تحقیق کے مطابق 981 ہجری میں لکھی گئی ہے، پشتو ادب کی پہلی مستند کتاب ہے۔ پیر روخان کے پیروکار بنام روشنائی مکتبہ فکر کے شعراء ہیں، جن میں محترم مخلص، محترم عبداللہ ارزانی، محترم مرزا خان انصاری، محترم واصل اور محترم دولت اللہ لوانے جیسے قابل ذکر شعراء گزرے ہیں، جنہوں نے پشتو ادب کو عروج تک پہنچایا۔ بایزید انصاری یعنی پیر روخان یا پیر روشن بابا کے ایک دعوے کے مطابق ان کو پشتو رسم الخط اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے عطا کی ہے، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت تک پشتو میں کوئی مخصوص حروف نہیں تھے اور انہوں نے 13 حروف وضع کیے تھے۔ دوستو، خیر البیان کے کافی عرصہ بعد یعنی 1012 یا 1021 کے درمیانی عرصہ میں اخوند درویزہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے مخزن الاسلام نامی کتاب لکھی، جو کہ پیر روشن کے خیر البیان کے مقابلے میں اور اس کے عقیدے کے برعکس لکھی گئی تھی۔ ان دونوں کے پیروکاروں کے مابین کافی مناظرے ہوئے ہیں اور دونوں کے مریدوں نے بہت کچھ پشتو ادب کے لیے لکھا اور دیا۔ اخوند درویزہ بابا کی کتاب اسلامی عقائد اور تصوف پر مبنی تھی، اس لیے قلیل عرصے میں کافی مقبول ہوئی، جس میں اخوند بابا نے پشتو رسم الخط میں چند ترمیم کی، جس میں اخوند درویزہ بابا نے پشتو رسم الخط میں چند ترمیم کی، جیسا کہ ڈال اور نڑ کو پشتو رسم الخط سے خارج کر دیا اور زیم کو بدستور استعمال میں لایا، مگر پھر بھی ہمارے دور تک پیر روشن رحمۃ اللہ علیہ کا رسم الخط معمولی ترمیم کے ساتھ آ پہنچا۔ خوشحال بابا رحمۃ اللہ علیہ کو مخزن الاسلام نامی کتاب سوات کے سفر میں ملی، مگر انہوں نے اخوند درویزہ بابا کا رسم الخط واللہ اعلم کیوں پسند نہیں آیا کہ انہوں نے ایک نیا رسم الخط ایجاد کیا، جس میں انہوں نے دستارنامہ مرتب کیا۔ یاد رہے کہ دستارنامہ میں پگڑی کی اہمیت، باندھنے والے کے اوصاف اور دیگر پگڑی سے متعلق اصولوں پر بات کی، جسے عبدالحلیم کاتب نے 1119 ہجری میں لکھا، اور یہ رسم الخط خوشحال بابا کے خاندان میں عرصہ دراز تک چلتا رہا، مگر پیر روشن اور اخوند درویزہ بابا کے خط پر حاوی نہ ہو سکا۔ خوشحال بابا شاعر، شکاری، فلسفی، عظیم جرنیل کے ساتھ ساتھ سیاح بھی تھے۔ انہوں نے بہت سارے مقامات کی سیر کی۔ ان کے دیوان میں ہر علاقے کی لغت پائی جاتی ہے، مگر جنوبی اضلاع کے لہجے بکثرت پائے جاتے ہیں۔ چونکہ دستارنامے کا ذکر ہوا ہے، لہٰذا بابا خوشحال کا ایک شعر ملاحظہ کیجیے کہ دستار تڑی ہزار دی، دستار سڑی پشمار دی۔ دستار یعنی پگڑی تو ہزاروں لوگ باندھتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، اپنی خوبصورتی زینت بناتے ہیں، مگر پگڑی کے قابل گنتی کے لوگ ہوتے ہیں۔ جی دوستو، 19ویں صدی عیسوی میں انگریز کے دور میں پشتو رسم الخط کے مسائل کو نہ صرف حل کیا گیا بلکہ پشتو ٹائپ رائٹر مشین بھی تیار کی گئی، کافی تحقیق کی گئی اور پشتو ادب میں مستند کتب، لغت، گرامر کا اضافہ کیا گیا، جس پر کسی مناسبت پر بات کریں گے، مگر پھر بھی رسم الخط کو مزید سنوارنے کی ضرورت بدستور رہی۔ قیام پاکستان کے بعد سال 1950
1955 में پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی عمل میں آئی تو مولانا عبدالقادر مرحوم نے 30 مارچ 1957 کو پشتو اکیڈمی پشاور یونیورسٹی میں مقامی اور افغان ماہر لسانیات علماء اور شعراء پر مبنی ایک سیمینار کا اہتمام کیا، جس میں بہت اہم فیصلے ہوئے، مگر وسائل نہ ہونے کی وجہ سے عوام تک عدم رسائی کے بنا پر نافذ العمل نہ ہو سکے اور کاتب حضرات اپنی مرضی سے مختلف رسم الخطوط پر مبنی کتب رقم کرتے رہے۔ سال 1990 تک معیاری رسم الخط صرف پشتو اکیڈمی اور اس جیسے چند اداروں میں استعمال میں رہی، مگر ضرورت اس بات کی تھی کہ جملہ پشتون قبائل کے رسم الخط ایک ہو، تمام کتب، اخبارات، رسائل میں ایک ہی رسم الخط کا رواج ہو۔ لہٰذا صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کے تعاون سے 10 تا 12 جولائی 1990 کو پشاور یونیورسٹی کیمپس باڑہ گلی ہزارہ میں پشتو اکیڈمی کے ڈائریکٹر محمد نواز طاہر مرحوم کی کاوشوں سے ایک بین الاقوامی سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور افغانستان کے 135 ماہر لسانیات، صحافی، ادیب، شاعر اور کاتبوں نے شرکت کی۔ باڑہ گلی ہزارہ کے خوشگوار ماحول میں رسم الخط کو آخری شکل دی گئی اور متفقہ طور پر پشتو کا مشترکہ رسم الخط وضع کیا گیا۔ اس سلسلے میں 12 اہم فیصلے بھی کیے گئے، وقت کی کمی کے باعث جن پر اس وقت بات کرنا ناممکن ہے، لہٰذا اس کو کسی مناسب وقت پر موضوع گفتگو بنائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج رسم الخط کا جو ایک سلسلہ تھا وہ اختتام پذیر ہوا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، شاد آباد رہیں، سلامت رہیں، خوشیاں آپ کے قدم چومیں۔ اللہ حافظ۔ تر نورو وختونو، تر نورو اہم خبرو وختونه مو بخیر۔